تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ 172 آدمی اس کا کوئی بڑا بھی نہیں اکٹھا کر سکتا۔ ترجمان فوج نے کہا ہے کہ سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو ترجمان فوج کا بیان آ گیا۔ اس کے بعد 12 گھنٹے کے اندر انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے یہ کہنا شروع کر دیا، وہ بیانات دہرانے شروع کر دیے جو اس سے پہلے دوسرے ترجمان حکومت کے دے چکے ہیں، اور بیان یہ ہے کہ فوج جمہوریت کے ساتھ ہے۔ فوج نیوٹرل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں جنرل باجوہ صاحب کو کالج کے وقت سے جانتا ہوں، وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج جمہوریت کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم صاحب اپنے جلسوں کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پاکستان دشمن ناصر کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ جمہوریت کے ساتھ ہوگی، وہ پاکستان کے ساتھ ہوگی۔ تو فوج کہہ رہی ہے کہ سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت کے جو سیاستدان ہے، وزیر اعظم سمیت، وہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور شیخ رشید کے بیانات پرانے دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے بہت سے STH اس کے اوپر کیے ہیں جس میں وہ اس ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کی سر پر ہوتا ہے، کبھی ان کے کندھے پر ہوتا ہے، کبھی ان کو اوپر لے جاتا ہے، کبھی ان کو منسٹریاں دلوا دیتا ہے، اس ہاتھ کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو فوج نے بہرحال اپنا بیان جاری کر دیا۔ اب اس بیان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے حکومت کا لائے عمل بڑا دلچسپ ہے کہ آپ حالات ایسے پیدا کر دیں کہ جس کے اندر وہ ایک اس طرح ہوتی ہے اسکوچڈ ارتھ پالیسی۔ وہ اسکوچڈ ارتھ پالیسی ہوتی ہے کہ جب آپ ریٹریٹ کر رہے ہوں، جب آپ پسپائی اختیار کر رہے ہوں، تو آپ وہ تمام کے تمام وسائل، زمینی وسائل اور خوراک کے وسائل جو فوج جس کے ہاتھوں آپ پسپائی اختیار کر رہے ہیں استعمال کر سکتی ہیں، ان کو تباہ کر دیں۔ تو کنوؤں کے اندر آپ زہر پھینک دیتے ہیں، فصلوں کو آپ تباہ کر دیتے ہیں، فیکٹریوں کو آپ اجاڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اور ناممکن بنا دیتے ہیں یا بہت مشکل بنا دیتے ہیں اس ایڈوانسنگ پارٹی کے لیے جو آپ کو پسپائی پر مجبور کر رہی ہے۔ تو یہ اسکوچڈ ارتھ پالیسی ہے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ اگر ہم گئے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے، نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے۔ یہ پالیسی آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب یہ بات مانتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی جتھہ بندی کی گنجائش نہیں ہے، اور چاہے وہ TLP کے لوگ ہوں، چاہے دھرنے کے لوگ ہوں، چاہے PTV کے اوپر حملہ ہو، چاہے پارلیمان کے باہر جو گرل لگی ہوئی ہے اس کو اکھاڑنے کا معاملہ ہو، چاہے سپریم کورٹ کے پریمیسز کے اوپر گندی لانڈری لٹکانے کا معاملہ ہو، جس کو وزیر اعظم پاکستان کی ہمشیرہ جو کہتی تھی کہ بہت بڑا ریولوشن آ گیا، دھرنوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو JUI کے بندے اگر پارلیمنٹ لاجز کے اندر جا رہے تھے تو ان کو بالکل روکنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ جو آرگومنٹ استعمال کیا گیا کہ وہاں پر دنگا فساد کے لیے جا رہے تھے، اور 7 کو انہوں نے 70 بنا کے استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر ہنگامہ کیا، پھر اندر گھس گئے، لوگوں کو پکڑا، جو سٹنگ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، چاہے وہ سینیٹر ہوں یا MNAs ہوں، ان کو زد و کوب کیا۔ جن لوگوں کا لینا دینا نہیں تھا، سعد رفیق جیسے، وہ ویسے ہی ان کو آپ نے رگیت کے رکھ دیا۔ پیپلز پارٹی کے ممبران بھی آپ کو وہاں پر نظر آئے پریشان۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑنا پڑا آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا پیغام ہے، پیغام بڑا واضح ہے کہ جی ہم نے حالات ایسے پیدا کر دینے جس کے بعد اگر ہمیں شکست ہوتی ہوئی نظر آئی تو پھر یہ نظام ہم مکمل طور پر اس کو برباد کر دیں گے۔ یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی گھیراؤ کرنا ہے، اور شیخ رشید کا یہ بیان بھی ذہن میں رکھیں، وزیر اعظم کے اس بیان کے ساتھ کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک سے ایک دن پہلے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنا ہے۔ ایک تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے اتنے ہو چکے ہیں کہ مجھے پریشانی ہے کہ یہ روزانہ کون سی نئی تاریخ پڑھتے ہیں جس کے اندر سب سے بڑا جلسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہور کا جلسہ سب سے بڑا، دھرنے کے اندر جو لوگ ہیں سب سے بڑے، کراچی کے اندر لوگ ہیں سب سے بڑے، ابھی حافظ آباد کے اندر جلسے ہوں گے وہ سب سے بڑے، دیر کے اندر جلسے ہوں گے سب سے بڑے، تو اسلام آباد میں بھی ایک اور سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا جلسہ جب ہونے جائے گا 22 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر، تو ذرا آپ نے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، پھر رات کو آپ دیر سے ختم کریں گے، ان میں سے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کا ایک بڑا حصہ جو اب اسلام آباد کے اندر ہی ہوگا، تو جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے اس دن آپ نے یہ اہتمام کیا بطور حکومت۔ آپ اندازہ کریں، یہ حکومت خود کر رہی ہے، یہ کوئی اپوزیشن معاملہ نہیں چلا رہی ہے، حکومت خود کر رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر، کیپٹل سٹی کے اندر ان کے اتنے لوگ موجود ہوں کہ جو بھی عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اپنے ضمیر کی آواز پر، یا مجبوری کے تحت یا لالچ میں، تینوں امکانات اس کے اندر موجود ہیں،
اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو پارلیمنٹری لا جس کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر انتظامیہ کو استعمال کیا جائے گا، جس کے اندر پولیس کو استعمال کیا جائے گا، اور اگر وہ دونوں استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اپنے ورکرز کو استعمال کریں گے۔ تو بڑا واضح انداز سے پیغام دیا گیا کہ ہم نے ہنگامہ پھیلانا ہے، ہم نے فزیکل وائلنس کرنا ہے۔ اب یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ زبان سب کے پاس موجود ہے، گالی سب کو دینی آتی ہے۔ یہ ذہن سے یہ خناس نکال دینا چاہیے کہ گالی دینے پر صرف آپ ہی کو کمال۔ بہت سے لوگ جو ہیں جو آپ سے بہت زیادہ ذہین ہیں، وہ گالیوں کے اندر بھی ذہانت استعمال کر سکتے ہیں اور ایسی ایسی گالیاں دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے 14 طبق روشن ہو سکتے ہیں، یا اس قسم کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو تو دوسروں کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، جس کے جواب آئیں گے۔ اب وہ کل آپ نے دیکھا اس کا جواب آنا شروع ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اس کا کیا جواب دیا، مولانا فضل الرحمان نے اس کا کیا جواب دیا، نون لیگ نے اس کا کیا جواب دیا، سردار مینگل نے اس کا کیا جواب دیا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور تو اور ایم کیو ایم نے جب میٹنگ کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاست کے اندر سے آپ نے یہ جو بدزبانی ہے یہ اگر آپ نے داخل کر دی تو پھر تہذیب اگر آپ نے نکال دی تو سیاست میں کیا بچ جائے گا۔ تو یہ جواب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ جی بھر کے گالی دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت مائک اور کیمرہ آپ کے پاس ہے۔ جب مائک اور کیمرہ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے تو بہت بے چارگی ہوتی ہے۔ ہر کوئی جو ہے اس کو کمیونیکیشن کا آرٹ نہیں آتا کہ وہ تمام پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ کام اپنا نکال لے۔ تو مائک اور کیمرہ جب نہیں ہوتا نا تو بہت بے بسی ہم نے لوگوں کے چہروں کے اوپر دیکھی ہوئی ہے، ہم نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہوا۔ پھر آپ کا پیغام کہیں پہ نہیں جاتا، پھر دوسروں کے پاس مائک اور کیمرہ ہوتا ہے، پھر وہ اس پہ سے گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ رواج آپ نے ڈال دیا ہے، اور بالخصوص ایسے وقت میں ڈالا ہے جب جذبات بھڑکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ظاہر کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اگر آپ 20 بندے لے کے آئیں گے تو دوسرے 200 بندے لے کے آئیں گے، اگر آپ 2000 بندے لے کے آئیں تو دوسرے 4000 بندے لے کے آئیں گے، اگر آپ جلسہ کریں گے تو دوسرا بھی جلسہ کرے گا، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے تنازع کے ذریعے تباہ کرنا ہے، اس کو متنازع بنانا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہم نے لوٹوں کو روکنے کی کوشش۔ تو اگر آپ کے پاس اتنے لوٹے ہیں کہ وہ گھومتے گھومتے جو ہے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو پھر ان لوٹوں کے ووٹوں کے ساتھ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوٹوں کے ووٹ آپ کے ساتھ رہے اور وزیر اعظم بنے رہے، یعنی ہیں وہ لوٹے لیکن آپ نے ان کو تالے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ لوٹے ہیں آپ ان کے ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو روکنے کے لیے آپ اتنا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ووٹس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں اور اپنی حکومت کو چلاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عدم اعتماد کی تحریک ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، عمران خان صاحب ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، شہباز شریف ہو، ملک اے ہو، بی ہو، سی ہو، اس کے اندر بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اعتماد ہاؤس کا کھو چکے ہیں اور جمہوری طریقے سے اس کھوئے ہوئے اعتماد کو یا آپ کے اوپوننٹ سے اس کو غلط ثابت کرنا ہے یا انہوں نے صحیح ثابت کرنا ہے، اگر وہ پروسیجر ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو یہ جمہوری طریقہ ہے۔ پارلیمان کے باہر آپ لوگوں کو کھڑا کر لیں گے، آپ پارٹی ورکرز لے آئیں گے، آپ ہنگامہ کریں گے، اور پھر آخر میں آ کر آپ ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ نفس ہر طرف آپ کو خلفشار پھیلتا ہوا نظر آئے، اور پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں جن کے بارے میں آپ اکثر بات کرتے ہیں ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ خطرناک اسٹریٹجی ہے۔ فوج کی طرف سے سیاست کے اوپر بات ہونا بند ہو گئی ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ پچھلے 3 سالوں کے اندر بہت تنازع کا وہ شکار رہے ہیں، اور انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے کہ پالیٹکس کو اس طریقے سے مینیج کرنا جو ہے یا اس کے اندر گھسنا جو ہے وہ ادارے کے لیے بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ اب جب وہ ہٹ گئے ہیں تو ان کو بار بار گھسیٹنا ہے آپ نے، اس وجہ سے کہ آپ نے نو کانفیڈنس ووٹ نہیں ہونے دینا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ پولیٹیسائزیشن آف دی آرمی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ اعتماد ہے کہ آپ کے پاس اپنے اراکین کا اعتماد ہے اور آپ کو دل سے چاہتے ہیں، تو ووٹ آف کانفیڈنس آپ ہونے دیں، لوگوں کو روکیں نہیں، ان کے خلاف گالم گلوچ نہیں کریں، اور پرامن طریقے سے بھی اس معاملے کو آپ طے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کہ پرامن طریقے سے نہیں کرنا تو اس کے نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں۔ یہ قانونی طور پر کیا بحث ہے کہ کیا یہ روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے، ضمیر کا ووٹ کیا ہے، یہ ہم کسی اور پروگرام میں اٹھائیں گے، لیکن فی الحال جو اسٹریٹجی میں نظر آتی ہے بڑی واضح ہے کہ نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے۔